السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بنو گرمیان میں شہنشاہ محمد اور دمیر خان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ محمد کہتا ہے تو ارحان نے آپ کو جال میں پھنسانے کے لیے ایک فرضی اجلاس بلایا تھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ مسکرانے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ خیر کرے گا شہنشاہ، سب سے زیادہ نقصان آپ نے اٹھایا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے کیسا نقصان؟ حد سے بڑھ کر نقصان ہوا ہے، میرا ایک بھی آدمی نہیں بچا۔ دمیر خان کہتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو ہمارے پاس ہیں شہنشاہ سردار، ہماری راہ ایک ہے اور مقصد بھی ایک، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محمد کہتا ہے بے شک ایسا ہی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ میں نے ایک وعدہ بھی لیا ہے، شہزادہ اندرونیکوس وقت آنے پر دو اطراف سے ارحان کے خلاف اپنی فوج کی قیادت کرے گا، پہلے ایزنک کی طرف سے اور دوسرا ازمت کی طرف سے۔ اس لیے میں سالم وہاں پہ آتا ہے اور محمد سے کہتا ہے درسن سردار آئے ہیں۔ اجازت ملنے پہ درسن کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ درسن کو دیکھ کے شہنشاہ دمیر خان سے کہتا ہے آپ کا بھائی، وہی بھائی جسے آپ نے ہمارے لیے معلومات جمع کرنے بھیجا تھا، آپ کا بھائی جو ارحان کی چال نہ سمجھ سکا اور تمام سپاہیوں کی موت کا سبب بنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ خنجر درسن کے گلے پر تان لیتا ہے۔ عمر تلوار نکالنے ہی لگتا ہے مگر دمیر خان اسے روک دیتا ہے اور شہنشاہ سے کہتا ہے خنجر پیچھے کرو۔ شہنشاہ درسن سے پوچھتا ہے یہ سب کیسے ہوا درسن سردار؟ دمیر خان شہنشاہ سے کہتا ہے شہنشاہ سردار میں نے کہا خنجر پیچھے کرو، مگر شہنشاہ درسن سے کہتا ہے بولو درسن، یا تم نے جان بوجھ کر ہمیں اس جال میں پھنسایا؟ درسن کہتا ہے اگر میں نے آپ کو جال میں پھنسایا ہوتا تو کیا آپ اس وقت میرے سامنے زندہ کھڑے ہوتے شہنشاہ سردار؟ اگر میں آپ کو جال میں پھنساتا تو کیا میرا وہ سپاہی شہید ہوتا جسے میں اپنے بھائی سے بڑھ کر مانتا تھا؟ دمیر خان پوچھتا ہے دوغانل؟ درسن کہتا ہے ہاں۔ شہنشاہ سپاہی سے پوچھتا ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا وہ واقعی بنو گرمیان کے محل میں اس سپاہی کی لاش کو لے کر آئے ہیں؟ تو سالم کہتا ہے یہ سچ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہنشاہ خنجر پیچھے کر لیتا ہے اور سالم کہتا ہے سردار محل سے ایک خبر آئی ہے، دیدار خاتون وہ بورسا کے محل میں گھس گئی تھی لیکن واپس نہیں آ سکی، آپ کے نقصان کا افسوس ہے۔ یہ سن کے شہنشاہ بہت غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے انہوں نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا اور اب میری بیوی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میری خاتون، میں تمہارا اور یگید کا انتقام ضرور لوں گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غار میں یگید تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کانپ رہا ہوتا ہے، وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام دکھائی دیتا ہے، پانی کے لیے بوتل اٹھاتا ہے مگر بوتل خالی ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہاتھ میں بوتل اٹھائے فاطمہ اسے پیچھے سے آواز دیتی ہے، وہ فاطمہ کی طرف دیکھتا ہے تو فاطمہ اس سے پوچھتی ہے کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ یگید اٹھ کے فاطمہ فاطمہ پکارتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں نہیں ہو، تم حقیقت نہیں ہو، میں نے تمہیں کھو دیا ہے، تم یہاں موجود نہیں ہو۔ وہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے تم نے غداری کیوں کی؟ یگید کہتا ہے میں مجبور تھا فاطمہ، میں اپنے بابا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی تمہیں، تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ اس لیے میں اسے ایورانوس بھی سامنے دکھائی دیتا ہے جو اس سے کہہ رہا ہوتا ہے اس نے تم سے محبت نہیں کی، تم ایک غدار ہو یگید، غداروں سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ایورانوس کو دیکھ کے یگید غصے سے کہتا ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ایورانوس اس سے کہتا ہے کسی پر الزام مت لگاؤ یگید، تم نے خود غدار بننا چنا۔ یگید کہتا ہے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تو ایورانوس کہتا ہے سب کے پاس راستہ ہوتا ہے لیکن تم نے ایک قاتل بننا چنا۔ یگید کہتا ہے تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، تم نے مجھ سے میری فاطمہ چھین لی، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا فلاویوس، میں تمہیں مارنے سے پہلے نہیں مروں گا، میں تمہیں مارے بغیر نہیں مروں گا۔ وہ چیختے چلاتا ہی چلا جاتا ہے کہ میں تمہیں مارے بغیر نہیں مروں گا، میں تمہیں مارے بغیر نہیں مروں گا۔ فاطمہ اور یگید اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ سمندر میں ایورانوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیس بدلے کشتی پر سوار جہاز کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر جہاز میں موجود سپاہی کہتا ہے کوئی آ رہا ہے، سیڑھی نیچے کرو۔ تیمور بوگا پانی میں سے ہی جہاز کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جہاز کے پاس پہنچتے ساتھ ہی وہ رسی کے ذریعے ایک کنڈا جہاز میں پھنسا دیتا ہے جبکہ جہاز پر سے سیڑھی نیچے کی جاتی ہے۔ تیمور بوگا دوسری طرف سے رسی کے ساتھ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کشتی جیسے ہی جہاز کے پاس پہنچتی ہے بلندی پر سے سپاہی پوچھتا ہے کمانڈر اندریاس اور دیفنے کہاں ہیں؟ مگر انہیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ جہاز پر چڑھتے ساتھ ہی تیمور بوگا اپنا کام شروع کر دیتا ہے، ایک کی گردن توڑتا ہے اور دوسرے کو خنجر پھینک کے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، پھر تلوار نکال کے تیسرے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اگلی لمحے کشتی پر سے بھی بلندی پر کھڑے بازنطینی سپاہیوں پر تیر برسا دیے جاتے ہیں، تیروں کی آڑ میں آ کے حفاظت پہ کھڑے بازنطینی سپاہی مارے جاتے ہیں اور ایورانوس ساتھیوں کے ساتھ سیڑھی پر سے ہوتا ہوا جہاز پر چڑھ جاتا ہے۔ وہ جہاز پر چڑھتے ساتھ ہی وہاں موجود کافروں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور آس پاس موجود کافروں کو جلدی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جہاز پر لگے بازنطینی پرچم کو دیکھتے ہوئے عبد الرحمن عثمانی پرچم نکال لیتا ہے اور اسے چوم کر سپاہی کو دیتے ہوئے کہتا ہے اب سے جہاز پر عثمانی پرچم لہرائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی جھنڈا لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایورانوس کہتا ہے آج ہم نے صرف اس جہاز پر ہی قبضہ نہیں کیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے مستقبل کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے آج ایک جہاز ہے، کل تمام سمندروں پر ہمارا راج ہوگا۔ تیمور بوگا کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ جہاز پر عثمانی پرچم لہرا دیا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بحران ایک چھوٹا سا ڈبہ کھولتا ہے اور اس میں سے رومال نکال کے اسے چومنے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے آہ میرے پھول، آہ میری گونچا۔ اس لیے میں جیرکتے خوشی خوشی
वहाँ पहुँचता है और कहता है शेरों जैसे 3 बच्चे। बुरहान जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करता है। जिरकुतई उसके साथ बैठते हुए कहता है ये हमारे सुल्तान के शान शान है। फिर बुरहान को गमगीन देखकर कहता है जरा मेरी तरफ देखो ऐ बूढ़े, बुढ़ापा तुम पर कभी नहीं जचता। बुरहान कहता है उरहान ने मुझे सिर्फ हमारी पहली मुलाकात की याद दिला दी। तुम जानते हो जिरकुतई, मैंने अपनी बीवी को बहुत जल्द खो दिया था और मेरा कोई ऐसा बेटा नहीं था जिसे मैं झूले में झुलाते हुए अपने ख्वाबों के बारे में बता सकता। मैं एक सिपाही था, मैं एक सरदार था। अब मैं एक सूखे और बेजान बड़े दरख्त में बदल चुका हूँ, लेकिन मैं कभी बाप नहीं बन सका। अल्लाह ने इसे मेरे नसीब में नहीं लिखा था। जिरकुतई कहता है बुरहान सरदार, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा एक नहीं बल्कि हजारों बेटे हैं। तमाम उस्मानी बहादुर तुम्हारे बेटे हैं और उन पर तुम्हारा हक है। बुरहान कहता है अल्लाह जानता है कि मैं उन सबको अपने बेटों की तरह मानता हूँ और ये तुम भी जानते हो। मेरी आग जल रही है, मेरा सब कुछ मेरे मकसद के लिए हाजिर है। मेरे दस्तरखान पे रिस्क मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिल के सुकून का मामला कुछ और होता है जिरकुतई, बिल्कुल मुख्तलिफ मेरे भाई। जिरकुतई कहता है मुझे मालूम नहीं था मेरे भाई, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मैं अपना गाजी तुम्हें दे देता और ना कोई हसरत रहती, ना कोई उदासी, ना कुछ और। बुरहान कहता है खबरदार ऐसा मत कहना मेरे भाई, गाजी तुम्हारे पास ही रहे, तुम जीते रहो मेरे प्यारे जिरकुतई। ये कहते साथ ही वो उसे गले लगा लेता है। जिरकुतई उसे दबोचते हुए कहता है हार मान लो मेरे भाई। तो बुरहान कहता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, देखो तुम क्या कर रहे हो। जिरकुतई कहता है क्या हुआ है बूढ़े, मैंने तुम्हें जाल में फंसा लिया है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बुरहान उससे कहता है तुम मेरी गर्दन तोड़ दोगे। सिपाहियों सिपाहियों, जिरकुतई कहता है यहाँ कोई सिपाही वगैरह नहीं है, हम अकेले हैं, कहो कि मैं हार मानता हूँ। बुरहान कहता है मेरी सांस रुक रही है जिरकुतई, मेरा सांस घुट रहा है। जिरकुतई उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कासिम, सुलेमान और कुलसूम भी शहजादे के पास खड़े होते हैं। कासिम शहजादे की गोद में घोड़ा रख देता है और उससे प्यार करता है। सुलेमान कहता है जल्दी करो भाई, मंजिलें हमारा इंतजार कर रही हैं, हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। कुलसूम कहती है मैं इसे कभी तुम दोनों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। कासिम शहजादी से कहता है सलामत रहो शहजादी, हमारा भाई तुम्हारी मदद से पैदा हुआ है। तो अस्पोचा कहती है वो बिल्कुल सेहतमंद है और यही सबसे अहम है। मुझे यकीन है कि ये नन्हा शहजादा भी तुम दोनों की तरह ज़हीन और नेक दिल होगा और मैं हमेशा अपने दीन के मुताबिक इसके लिए दुआ करूंगी। यह सुन के हलीमा गोंजा से कहती है बच्चों के साथ इनका लगाव बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अस्पोचा को अभी तक सही से जाना नहीं है भाभी। सुलेमान कहता है काश बाबा आए और हमारे भाई का नाम रखें ताकि हम इसे सिर्फ शहजादा कह के ना बुला सकें। मलून खातून नीलुफर से पूछती हैं बेटी क्या तुम जानती हो कि उरहान के जहन में इसके लिए कौन सा नाम है? तो वहाँ पहुंचने वाले सुल्तान कहते हैं वो यकीनन जानती है। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ के बच्चा उठा लेते हैं और कहते हैं मेरे बेटे तुम हमारी जिंदगी में बिल्कुल एक मुख्तलिफ मोड़ पर आई हो और तुम हमारी मुराद बन गए हो, हमारी मंजिल मकसूद। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम हमारी सल्तनत और कौम की मुराद बनो जिस तरह तुम हमारी मुराद बने हो। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें कभी सिरात मुस्तकीम से ना भटकाई, हक को पहचानना और इंसाफ को अपना रहबर बनाना। तुम्हारा नाम बारी है और तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बारी हैं, लेकिन अपने दिल को हमेशा सीधे रास्ते पे रखना। अल्लाह तुम्हारे नाम में खैर रखे और तुम्हारी उम्र दराज करे, आमीन आमीन। फिर सुल्तान उसके कान में अजान देते हैं और अजान के बाद कहते हैं तुम्हारा नाम मुराद है, तुम्हारा नाम मुराद है, तुम्हारा नाम मुराद है। सुल्तान के शहजादे को नाम देते साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।